ٹاپک ہے، ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس پہ بہت سارے پروگرامز ہو سکتے ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں ہم جو بات کریں گے وہ ایک ایسی کتاب کے بارے میں کریں گے جس کا نام ہے کلام عارفاں۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب میں جو بڑے بڑے دنیا کے مانے ہوئے صوفی شعراء ہیں ان کا صوفیانہ کلام جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے، یکجا کیا گیا ہے۔ تو اس میں آپ کو مختلف زبانوں میں کہے گئے صوفیانہ کلام ملیں گے، اس میں فارسی بھی ہے، اردو بھی ہے، پنجابی بھی ہے۔ تو یہ ایک اپنی نوعیت کی بڑی منفرد کتاب ہے جس کا نام ہے کلام عارفاں۔ اسے ڈاکٹر حسن عزیز نے مرتب کیا ہے، اور یہاں کینیڈا میں جب اس کی رونمائی ہوئی تو اس کتاب کو دیکھنے کا، پڑھنے کا موقع ملا اور بہت اچھا لگا اس کتاب کو دیکھ کے۔ اس حوالے سے ایک تقریب ہوئی جس کا اہتمام رخسانہ صاحبہ نے یہاں وینکوور میں کیا، تو اس تقریب کا کچھ حال آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج کی شام جو ہم نے سجائی ہے اس کے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر حسن عزیز جو پاکستان سے آئے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آئے ہیں ہمارے درمیان، اور ایک بہت ہی حسین تحفہ ہمارے لیے لے کے آئے ہیں جو کہ ہے کلام عرفان، جس کا نام ہے۔ ہمارے درمیان بہت ہی ہماری فیوریٹ غزل کا گائیکہ ہیں جو کہ جن کا نام ہے شہناز، اور وہ اس وقت ہمیں ہم کے ساتھ ہماری محفل کا آغاز دیں گی۔ تو میں سب سے پہلے شہناز رحمت اللہ کو مائک دوں گی۔ تو اجازت ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب، اور مجھے جی نہیں ہے، اجازت ہے آپ کو شروع کرتی ہوں۔ آپ کی ذات مظہر نور خدا، آپ کی ذات مظہر ذات نور خدا، میری بگڑی ہوئی تقدیر بنا، میری بگڑی ہوئی تقدیر بنا، آپ کی ذات مظہر نور خدا۔ پھر جنا ہوا دشوار قرآن کی جو رکھوالے ہیں، پھر جینا ہوا دشوار انہیں قرآن کے جو رکھوالے ہیں، فریاد کرے تو کس سے کرے، فریاد کرے تو کس سے کرے، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی ذات مظہر نور خدا، آپ کے نور کی ایک تجلی نے سب روشنیاں کو ماند کیا، آپ کے نور آپ کے نور، آپ کے نور کی ایک تجلی نے سب روشنیاں
ماند کیا، دل صاف اور پاک کیا، دل صاف اور پاک ایمان کیا، آپ کی ذات مظہر خدا، آپ کی ذات مظہر نور خدا، آپ کی ذات مظہر نور خدا، میری بگڑی ہوئی تقدیر بنا آپ کی ذات مظہر نور خدا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. I hope I do justice to this kalam. This is by Hazrat Shah Niyaz. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں پانی کہیں بقا دیکھا، کہیں پانی کہیں بقا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں وہ بادشاہ ہے تخت نشین، کہیں کا سالیے گدا دیکھا، کہیں کا سالیے گدا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں وہ در لباس مشکوم ہے، برسر ناز اور ہدا دیکھا، برسر ناز اور ہدا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں عاشق نیاز کی صورت، کہیں عاشق نیاز کی صورت، سینہ بھر جان و دل جلا دیکھا، سینہ بھر جان و دل جلا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. Very nice. ناظرین، حضرت امیر خسرو بہت بڑے شاعر ہیں اور وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے. انہوں نے بہت زبردست قوالیاں کہی ہیں، صوفیانہ کلام کہا ہے، بلکہ قوالی
کی جو بنیاد ہے وہ انہوں نے ہی ڈالی. قوالی کا لفظ قول سے نکلا ہے اور بڑی بڑی مشہور انہوں نے قوالیاں کہی ہیں. مثال کے طور پہ اب میں آپ کو جیسے ان کا صوفیانہ کلام بتاتی ہوں حضرت امیر خسرو کا. چھاپ تلک سب چھین لی مجھ سے نینا ملا کے, یا آج رنگ ہے. تو یہ بڑے مشہور کلام ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کلام کس نے لکھا ہے. تو حضرت امیر خسرو نے لکھا ہے. پھر جب بات ہو رہی ہے اس کتاب کی کلام عارفہ میں, تو اس میں کافی بھی ہے, شاہ حسین کی کافی ہے, بابا بلے شاہ کا کلام ہے, اس میں رومی ہے, اس میں جامی ہے, اور دیگر بہت سارے شعراء ہیں. اور اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھوں, میں یہاں پر اسٹیج پہ زحمت دینا چاہتی ہوں. ایک بڑے معروف شاعر ہیں اور میڈیا پرسنالٹی ہیں, انتخاب احمد صاحب تشریف لائیں اور ایک شعر پڑھیں. لیکن ان پہ پابندی یہ ہے کہ یہ زیادہ لمبے شعر نہیں سنائیں گے کیونکہ صوفی محفل ہے. شکریہ عمیر اور ناظرین. عمر نے مجھے ایک دم آن دا اسپاٹ کر دیا, جو کہ اچھی بات ہے, تاکہ آپ کو اپنے شعر یاد رکھنے چاہیے مجھے خاص طور پہ. تو ایک شعر میں نے لکھا تھا کافی دن پہلے اور فیئرلی نیو بھی ہے. ساحل کی ریت پر لکھا تھا میرا نام, ساحل کی ریت پر لکھا تھا میرا نام, ہلکی سی ایک لہر نے اس کو مٹا دیا. شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اور ویسے میں پروفیشنلی ایئر اسپیس انجینئر ہوں. یہ میڈیا, شاعری, کنسٹرکشن موجود ہیں. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر حسن عزیز سے بات کرنا چاہوں گی, جو کہ خاص طور پہ کراچی سے تشریف لائے ہیں یہاں, کہ کیسے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک ایسی کتاب مرتب کی جائے جس میں صوفیانہ کلام ہو, جس میں صوفیزم پہ بات ہو. تو آپ نے کیسے اس کے بارے میں سوچا؟ اس کے بارے میں خیال کتاب کے بارے میں یوں آیا کہ بہتر مناسب تو یہ ہوگا کہ میری بیٹی کی اصرار پر میں نے یہ کام کیا. قوالی کا شوق, صوفی پوئٹری کا شوق یہ بہت عرصے سے تھا, اور موروثی طور پر والد صاحب کی طرف سے حمایت ہوا, اور خوش قسمتی سے نہ صرف بیٹی بلکہ گرینڈ ڈاٹر تک بھی بہت جھکتے ہیں. اس قسم کا کام کرنا بہت مشکل ایک لحاظ سے یوں ہے کہ بہت سا کلام ایسا ہے جس کی ویریفیکیشن کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تو ایک اندازے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کبیر نے شاید کہا ہوگا, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کبیر کی شاعری ہے. لہٰذا میں نے اس میں لکھا یہ کہ کبیری شاعری ہے. خسرو کی اردو کی ہندی کی زبان کی ہے, اس میں سے کوئی بھی مستند نہیں ہے سوائے اس ایک کے زیادہ مسکی مکم ہے. وہ اس لیے صرف یوں کہ شوینگر کا جو مجموعہ اس نے جمع کیا تھا اس میں یہ فارسی کے کلام میں شامل تھا. تو لہٰذا فارسی کا کلام
جو ہے محفوظ ہوا ہے اس میں. لیکن یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ شپنگر نے جمع کیا وہ پورا تھا، کیونکہ اس میں کچھ امپورٹنٹ ایسے نمی دانن منزل بود وغیرہ کا ذکر نہیں ہے. تو یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہ خسرو کی چیزیں جو عام طور پر گائی جاتی ہیں جس شکل میں بھی ہیں بہت خوبصورت ہیں، اور چونکہ وہ پوربی زبان میں ہیں یا برج بھاشا میں ہیں تو ان میں ایک لگاؤ بہت ہے. مطلب نظام کہہ دینا اور بات ہے، اور مور نجام کہنا جو ہے اس میں اور چاشنی ہے. کیا بات ہے. اس میں چاشنی. تو وہ چیزیں بہت خوبصورت ہیں. پنجابی کا کلام جو ہے وہ اتنا مشکل جمع کرنا نہیں تھا اتنا اس کا سمجھنا مشکل تھا. فارسی کا کلام بھی میرا اور اس کا ترجمہ کرنے کا مجھے بہت لطف آیا، لیکن میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے جو بلیغ زبان صوفی پوئٹری میں میری نظر سے گزری ہے ان ریجن کے اندر وہ پنجاب نظر سرائے کی اصل میں جتنی گہرائیوں سے ہو گئے ہیں. کیا کہنا اور یہاں تک ہی نہیں، لیکن خواجہ غلام فرید نے ہوریاں بھی لکھی ہیں اور سنسکرت اور ہندو مت کے بارے میں اتنا گہرائی تک ان کا علم ہے، اور سنسکرت کے وہ والد تھے، اور جو چلو ان کی ہوری کے اندر چیز موجود ہے وہ عام ہوریوں میں تو لگتا ہے کہ بالکل بچوں کی زبان بولی جا رہی ہے. تو یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں. بلّہ شاہ کی بھی اس بھاشا میں بھی ان کی بھی ہو رہی ہے، اور ان کا کلام بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، اور ان کی بھی جو عمیق ہے گہرائی ہے ان کی زبان کے اندر جہاں جہاں سے ریفرنس دیا ہے کہ اس کو پڑھ کے آدمی ایک اسی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے. اچھی بات ہے. بالکل. آپ کراچی سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر حسن، اور آج کی اس تقریب کو جیسا کہ میں نے عرض کیا آرگنائز کیا ہے رخسانہ صاحبہ نے. رخسانہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک بڑی اچھی محفل تھی، اس کو ہم ادبی بھی کہہ سکتے ہیں، ثقافتی بھی کہہ سکتے ہیں، علمی بھی کہہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو مبارکباد قبول کیجیے، اتنا شاندار پروگرام آپ نے آرگنائز کرایا ہے آپ کا. تو آپ ویسے تو ماشاء اللہ کافی فعال ہیں اور بہت پروگرامس کرتی رہتی ہیں، لیکن آج کا پروگرام بہت خاص تھا، اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ جی یہ تو بہت آن دا اسپاٹ پروگرام کیا گیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ میرے ہسبینڈ کے کلاس فیلو اور روم میٹ ہوتے، تو یہ ہمیں ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ کے لیے میں یہ ایک بہت ہی عجوبہ تحفہ لے کے آ رہا ہوں. تو جب انہوں نے ہمیں پیش کیا یہ تحفہ، ہم نے اس کو دیکھا اور دیکھا کس خوبصورتی سے انہوں نے کیا، یہ اس کو مرتب کیا ہوا ہے، اور اتنی اچھی اس کی جو پرنٹ ہے، اور اتنا انہوں نے اس کے اوپر محنت کی ہے، 10 سال انہوں نے لگائے ہیں اس کے اوپر. تو ہمیں لگا کہ یہ جو چیز ہے یہ ہم اپنے لیے کیوں رکھیں، ساری دنیا کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ صوفی ازم کا خاصے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں خاصی مسٹیزم بھی ہے لوگوں کے خیال میں. اچھا یہ بتائیے کہ آج جو یہ کتاب کی یہاں ہوئی ہے تو صوفیزم پہ ہی فوکس رہا ہے، تو کیا صوفیزم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صوفیزم جو ہے ایک میرا خیال ہے بڑھتا ہوا ریلیجن کا ڈائریکشن ہے، جو کہ میرے خیال میں خاصی یوتھس جو ہیں اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر پوئٹری ہے، اس کے اندر پیس ہے، اس کے اندر سنگنگ ہے جو بڑی پیسفل چیز ہے. تو لوگ جو ہے اس ذریعے سے اللہ کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. شہناز صاحبہ آپ نے یہاں پر کلام بھی گایا اور آپ نے ستار بھی کیا، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ To me, Sufism is spirituality. It's an awakening. It's something that gives you inner peace, and it gets you closer to Allah subhanahu wa ta'ala, یا آپ خدا کہہ سکتے ہیں، کریٹر کہہ سکتے ہیں. Just gets you closer. And it's something that I think کافی لوگ اس میں
they're getting interested through yoga, because of yoga, and everything is all related. It's because people are just looking for peace. These days people have become extremely آپ disturbed. میڈیٹیشن کی بات کر رہی ہیں جی، شاید جی. جسے مراقبہ کہتے ہیں. جی میری اردو اتنی اچھی نہیں جی ہے. میڈیٹیشن مراقبہ جو ہے وہ بھی ایک اسپریچول ایک چیز ہے. جی. اچھا حسن صاحب یہ فرمائیے وائی صوفیزم کیسے آپ نے سوچا کہ آپ مجھے پتہ چلا کہ عمر عزیز کے 10 سال آپ نے اس پہ صرف کیے 10 سال میں لوگ 10 کتابیں لکھ ڈالتے ہیں اور آپ نے بڑی تحقیق کی اور اس کے بعد اس کو مرتب کیا. کیا خاص وجہ ہے اس میں کیا ایسی بات ہے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ جو کام کیا جائے وہ ڈھنگ سے کیا جائے. سرسری کام کرنا بیکار ہے. تو اپنی طرف سے جو میں کوشش کر سکتا تھا میں نے کی. دراصل میری بیٹی کی خواہش تھی کہ میں کروں اور اس سے بہتر میں چیز اور کو پیش اس کو کر نہیں سکتا. آپ نے کوئی اور بھی کتابیں لکھی ہیں؟ نہیں، میرا اس کے علاوہ میڈیسن کی کتابیں پیتھولوجی کے جو ہے میگرین ہے ایپیلیپسی ہے اس پہ ہیں میری کتابیں. بہت زیادہ وقت اس پہ ہی صرف ہوا ہے، ریسرچ پہ بھی ہوا ہے. لیکن ایک خاص گوشہ ہے جو بہت ہی خوبصورت اور نرم ہے، مخملی جس کو بھی کہنا چاہیے، جس طرف بار بار دل مائل ہوتا ہے اور جہاں بہت سکون ہوتا ہے. یہ کتاب جو بنی ہے یہ اس کا حسن کتاب یہ ہے کہ اس صورت میں اس کو چھاپنا تقریباً ناممکن ہوتا میرے لیے. تو ہم نے مسودہ تیار ہوا تو ایک اسپانسر جو بہت یہ کرتے ہیں پبلک سروس، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ کتاب ایک ایسی ہے جو میں اس کو اس خوبصورتی سے چھاپوں گا کہ اس پائے کی کتاب آپ کو بہت مشکل سے ملے گی. میں یہ بتا دوں ناظرین کہ ڈاکٹر حسن عزیز بھی میری طرح کے میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور میری طرح ادب سے شرف رکھتے ہیں. اور اب یہ جو شوق ہے ان کا اس کا ہمیں بڑا اچھا ثمر ملا ہے اتنی اچھی خوبصورت کتاب کی شکل میں کلام عارفاں. آپ ضرور اس کو پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں. یہ فرمائیے گا آپ رخسانہ کہ کتاب کے بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ ابھی مجھے پوری طرح سے اس کا جائزہ کرنا کا موقع نہیں ملا کیونکہ ہم ان کے ساتھ مصروف تھے، لیکن جو میں نے دیکھا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ترتیب کیے ہوئے ہیں. اس کے جو حروف اور اس کے ورق ہیں بہت خوبصورت ہیں. گولڈ سائڈ پہ اس کی گولڈ پلیٹنگ ہے لیوس کی، اور اس کی پیکیجنگ بھی بہت خوبصورت ہے. میں فی الحال تو صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں، جب میں اس کو پڑھوں گی تو پھر اس کی اور جی ہاں جب آپ اسے پڑھیں گی تو اس کے کلام کی گہرائی میں اتریں گی. لیکن جو پرنٹنگ وغیرہ ہے بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھی ہوئی ہے اور اس کا جو آؤٹ لک آیا ہے وہ بڑا اچھا آیا ہے اس کا. آپ کیا کہیں گی؟ میں تو بھی فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں. اٹس بیوٹیفل. دا کلرز آئی مین آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو بہت ٹائم لگائے ہوں گے آپ اس کو خالی جسٹ آرکسٹریٹ ایوری تھنگ. جی میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کتاب اتنی خوبصورتی سے مرتب کی گئی ہے کہ یہ آپ کی جو ہے نا کافی ٹیبل کی زینت بن سک رہی ہے. تو جو بھی چاہیں اور اب اس کو ڈسپلے کریں اپنے کافی ٹیبل کے لیے. بہت ہی خوبصورت ہے. اس کے رنگ روپ اور اس کی گولڈ لیفنگ جو کی ہوئی ہے، جو اندر ڈیزائنس بنائے ہوئے ہیں، بہت ہی عمدہ ہے. خوب کہا آپ نے کہ اس کے کلرز وغیرہ بہت اچھے ہیں اور ناظرین بڑی ضخیم کتاب ہے اور بڑی وزنی کتاب ہے. اس کا وزن تو ویسے ہی بہت ہے، ہم کہاں اٹھا پائیں گے. اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہمارے ناتواں کندھے اس کا بار نہیں اٹھا سکتے. یہ تو قلب کا معاملہ ہے. یہ میں بس بیان نہیں کر سکتی کہ کیا کیفیت ہوتی ہے پڑھنے کے بعد، لیکن اس کو کتب خانے کی زینت بنائے. اور رخسانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اسے میز پہ سجا سکتے. اتنی خوبصورت ہے کہ سجاوٹ کے طور پہ بھی کام آئے گی، لیکن اس سے پڑھنے کا بھی جو ہے وہ فائدہ ہے. یہ بڑی مہنگی لگ رہی ہے مجھے ڈاکٹر حسن. کیا اس کی قیمت کیا ہزاروں میں ہے؟ کتنی کیا قیمت ہے اس کی؟ قیمت پاکستان میں اس کی قیمت 20,000 ہے، 20,000 روپے، اور انگلینڈ تقریباً $300. اس میں جہاں تک
پیش کی گئی ہے. تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ چونکہ ایک ایکسکلوسیو اور کلیکٹرز آئٹم ہے تو عام لوگوں کے لیے کوئی اس پہ پہنچ ہونی چاہیے. تو ان کی آسانی کے لیے میں نے یہ کاوش کی ہے کہ اس تمام چیز کو ویب سائٹ پہ ڈال دیا ہے تاکہ ہر ایک کے پاس پہنچ سکے. $250 ملتے ہیں اس کے. تو اس میں بعد میں آپ کو وہاں سے مل جائے گی. واشنگٹن میں ایک سورس ہے, وہاں سے مل سکتی ہے. اگر آپ کراچی سے آرڈر کرنا چاہیں وہاں سے بھی آرڈر ہو سکتا ہے اور بائی کوریئر بھیجی جا سکتی ہے. تو اتنا ہی ایکسپینسو ہوتا ہے جی لیکن کراچی سے اگر کوئی واقف کار آپ کا ہو تو وہ وہاں سے مل سکتا ہے. اس کا پبلشر بھی ہم خود ہی ہیں کیونکہ اسی حساب سے اس کی پرائز کم ہے. پبلشر چھاپتا تو میرا خیال 40,000 سے کم نہیں بیچتا جی بالکل. کبھی. یہ اس میں جو جواہرات ہیں اس کی قیمت جو ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ انمول کتاب ہے, خوبصورت کتاب ہے اور بہت اچھا کام کیا ڈاکٹر حسن عزیز نے کہ اس کو مرتب کیا اور قابل مبارکباد ہے رخسانہ جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا. میرا بھی بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان. شکریہ. When are we going to hear your stuff?